بدعات کا زور، باطل کی بڑھتی ہوئی ترقی، حرام اور حلال کی کوئی تفریق نہیں، جائز ناجائز سب ایک جیسا ہو، ایسی پرآشوب زندگی میں اور ایسے پرفتن معاشرے میں اصلاح کے لیے ایک قوم کا، امت کا، اجتماعیت کا ہونا ناگزیر ہو چکا۔ اس اصلاح کے پیچھے للہیت کا مقصد ہو، خالص نیت ہو، اللہ رب العالمین کی رضا ہو۔ جو اہل حق ہیں انہیں یہ چاہیے کہ ایسے پرفتن دور میں وہ اللہ رب العالمین کی آیت مبارکہ پر عمل شروع کریں، کیونکہ یہ مطالبہ دین کی تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت، دین کی تمکینت، لوگوں کی اصلاح، کفر و شرک کا خاتمہ، بدعات کا استحصال، سنت کا فروغ، دین اسلام کی تمکینت، ترقی، یہ مطالبہ اللہ رب العالمین کا کبھی بھی باطل پرستوں سے نہیں رہا۔ یہ مطالبہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ اہل حق سے کیا۔ اگر ہم اہل حق ہیں اور معاشرہ بگڑ رہا ہو اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو تو اللہ رب العالمین کی پکڑ، عذاب ظالموں سے پہلے ان لوگوں پر آنے والا ہے کہ جنہوں نے ظلم کا ہاتھ نہیں روکا اور جو اصلاح کا کام نہیں کر سکتے، وہ یہ کہنا بھی چھوڑ دیں کہ ہم حق والے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ مطالبہ اللہ رب العالمین نے کس سے کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفثہ ونفثہ وجاہدوا باللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ یہ مطالبہ اللہ رب العالمین کا حق والوں سے اور اہل ایمان سے، کفار، مشرکین اور باطل پرستوں سے نہیں، کہ اے ایمان والو تم ہو جس کو میں نے چنا ہے، تم ہو کہ جنہیں اللہ کے راستے میں کوشش کرنی ہے، جس طرح سے کوشش کرنے کا یہ انتخاب رب کائنات، مالک کل، شہنشاہ عالم اللہ رب العالمین کا ہے۔ اس انتخاب پر تمہیں اپنے آپ کو کھڑا ثابت کرنا اور تبلیغ و ترویج اس دین کی کرنی ہے
کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے تم پر کوئی تنگی نہیں کی. یہ کوئی نرالا دین نہیں ہے, یہ کوئی جدید دین نہیں ہے, یہ کوئی زمینی دین نہیں ہے. یہ لوگوں کے تحت اختراع اور اشتہار سے نہیں نکلا ہے. تمہیں اسی دین کی اتباع کرنی ہے اور اسی دین کی تبلیغ کرنی ہے, اسی دین کے لیے جدوجہد کرنی ہے جو کہ ملت ابراہیم, اس سے قبل تمہارے آباء و اجداد, تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا وہ دین یہ تھا. وہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, کہ اس دین میں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی اللہ رب العالمین نے مسلم کہا, اور اس کتاب قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین تمہارا نام مسلم رکھتا ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, یہ بلند و بالا پکار ہے کہ ہم مسلم ہیں اور ہم ہی مسلم ہیں. یہ کیوں ہے اور اس دعوے کو ترویج کیوں دینی ہے؟ اس دعوے میں استقامت اور استدلال کیسے پیدا ہوگا؟ کیونکہ جب اس دعوے سے پکارا جائے گا, فرقوں میں بٹے ہوئے, دھڑی بندی کرے ہوئے, گروہ بازی کرتے ہوئے, علماء کی تقلید کرتے ہوئے, اللہ کے رکھے ہوئے نام کو چھوڑتے ہوئے, اللہ کے دین اسلام سے منہ موڑتے ہوئے, ان لوگوں کو جب تم صحیح اسلام کی دعوت دو گے, مسلم بن کر دعوت دو گے, مسلم نام کی دعوت دو گے, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ اس لیے ہے تاکہ بروز قیامت یہ رسول تم پر گواہ ہو جائے, رسول تم پر گواہ بنا کر پیش کیے جائیں کہ اے اللہ, یہ واقعات وہی لوگ ہیں جو میرے اسلام پر چلتے ہیں, جو دین میں نے پیش کیا ہے یہ اسی پیروی کرتے ہیں. اور یہ دعویٰ اور اس دعوے کی ترقی اس لیے ناممکن ہے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ بروز قیامت تم تمام لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کرو. اقوام عالم کی نمائندگی, اقوام عالم کی قیادت, یہ زمین اللہ رب العالمین کی ہے, اور اس زمین پر یہ حق ہے کہ اس زمین پر قوانین بھی اللہ رب العالمین کے لاگو. ان قوانین کو لاگو کرنے کے لیے جو اجتماعیت دین حق ہونے کا دعویٰ کرتی ہے, وہ اراکین یہ بات سمجھ لیں کہ ان کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے بہت بڑی ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, کہ یہ نماز قائم کرتے ہوں گے, یہ اجتماعیت کے اراکین باجماعت نماز کو فوقیت دیتے ہوں گے, ترجیح دیتے ہوں گے, زکات ادا کرتے ہوں گے. سب سے بڑھ کر انہوں نے سب سے مضبوط طاقت اللہ رب العالمین کو مضبوطی سے تھاما ہوگا. وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ, کیونکہ کیا ہی اچھا ہے یہ مولا اور کیا ہی اچھا ہے یہ مددگار. موجودہ دور میں جماعت المسلمین بفضل اللہ اس قرآن عرض پر وہ واحد تقریب ہے جو میرون اسی اسلام کو پیش کر رہی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا. سوال یہ ہے کہ جماعت المسلمین الجماع یہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے 23 سال کے قریب عرصے میں دین اسلام کے علم کو، عرب کی وہ زمین جو جہالت کے اندھیروں سے بھر گئی تھی، اس علم کو بلند کیا۔ کیسے کیا؟ کیا دھاری میں رکھ کر خلافت اللہ رب العالمین نے کبھی کسی کو عطا کی ہے؟ ترقی کسی کاروبار کی بھی ممکن نہیں ہو سکتی، ایک چھوٹی سی دکان کی بھی نہیں ہو سکتی ہے اگر اس کو چلانے والا اس پر محنت نہ کرے، اس کے لیے وقت نہ نکالتا، اس پہ ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کام نہ کرتا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین خلافت اور ترقی ہمیں دھاری میں رکھ کر پیش کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ جتنے لوگ پہلے گزرے ہیں جو دعویٰ ایمان کیا کرتے تھے، ہم نے ان سب کو اپنایا، کیونکہ دعویٰ کرنا تو آسان تھا، زبانی جمع کش ہو سکتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں، مشکلات میں ڈالتے ہیں، قربانی مانگتے ہیں، اور پھر ہم ڈالتے ہیں کون ہے جو دعویٰ ایمان میں سچا ہے، کون ہے جو جھوٹا دعویٰ ہے۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کر رہے ہو مسلم نام رکھ کر، اجتماعیت میں شامل ہو کر، عمل چھوڑ کر، صرف اس دعویٰ ایمان پر تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا۔ تم سے پہلے جو کوئی آیا ہے ہم نے سب کے ساتھ آزمائش کا ہوا ہے، ابھی تم پر نہیں آئی، تم پر وہ مشکلات نہیں آئی ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے گزشتہ ایمان والوں پر آئی تھی۔ اذیتیں آئی، تکالیف اٹھائی، قربانیاں دی، وہ جھنڈوں لیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول کے ساتھ جو ایمان والے تھے آزمائش سے سہ کر ان کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، آخر اللہ کی مدد کب آئی؟ الا ان نصر اللہ قریب، جب مدد آتی ہے تو بہت قریب ہوتی ہے۔ ہم اندازہ کریں تاریخ میں، پوری تاریخ میں کسی نبی، کسی ولی، کسی رسول کو بھی اللہ رب العالمین نے بغیر آزمائش کیے اقتدار نہیں آتی ہے، اقتدار نہیں بخشا۔ انبیاء آئے، قتل کر دیے گئے، سولی کرا دیے گئے، رجم کر دیے گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی ایسی مدد نہیں کی کہ بغیر لوگوں کو ان کو اقتدار دے۔ نوح علیہ السلام 900 سال تبلیغ کرتے ہیں، بیٹا پھر بھی مان نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کتنے سال بغیر کسی جرم کے اللہ رب العالمین انہیں قید خانے میں رکھا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین آزمائش کرنے کے لیے مچھلی کے پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کی جان مانگتا ہے، اسماعیل علیہ السلام چھری کے آگے اپنی گردن دے دیتے ہیں، یعقوب علیہ السلام سے ان کا لگتی جگر بیٹا چھین لیتے
امام المتقین، امام المجاہدین، امام النبیین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، صادق الامین، صادق المصدوق، منبع رشد ہدا، پیکر صبر و رضا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی اوجھری ڈالی جاتی ہے، نماز ادا نہیں کرنے دی جاتی، بازار جاتے ہیں گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، غار ہرا میں تنہائی کی راتیں گزارتے ہیں، آپ پر 100 اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا جاتا ہے، آپ کو راتوں رات اپنے محبوب شہر مکہ کو چھوڑ جانا پڑتا ہے، ایسی وبائی جگہ پر ہجرت کرتے ہیں جو عرب میں مشہور تھی کہ یثرب بیماری کی جگہ ہے، بغیر کسی آسرے کے، بغیر کسی نصرت کے، بغیر کسی وسائل کے، یہ تمام قربانیاں دی انبیاء علیہ السلام نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل ایمان نے، پھر جا کر اللہ رب العالمین نے انہیں اقتدار دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے طاقت عطا کی، اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں خلافت آئی. ہم اندازہ کرتے ہیں کیا بدر میں 1000 فرشتے یوں ہی اتار دیے تھے اللہ رب العالمین؟ 313 اپنا گھر بار چھوڑ کر سر پر کفن باندھ کر نکلے تھے اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے. گھروں پر بیٹھ کر باتیں کر کر اللہ کی نصرت نازل نہیں ہوتی. اگر وہ گھروں میں رہتے تو کیا اللہ کے فرشتے اترتے؟ وہ باہر نکلے، انہوں نے قربانی دی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھی، تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتے اتارے. یہ مدد، یہ نصرت اللہ رب العالمین کی ہر اس گروہ کے ساتھ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہو، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہو، جو اللہ کے راستے میں خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کرتا ہو. اراکین جماعت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آج ہم سوال یہ رکھیں گے آخر کیسے، آخر کیوں وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو ہے؟ کیا وجہ؟ اسی مٹی کے انسان تھے، یہی عادات ہے، وہ بھی اللہ رسول پر ایمان رکھتے تھے. کیا وجہ تھی، کیا وجہ تھی کہ وہ ایک پکار پر نہ دن دیکھتے، نہ رات دیکھتے، نہ جان دیکھتے، نہ مال دیکھتے، نہ گھر بار دیکھتے، نہ ایوان دیکھتے؟ کیا وجہ؟ تربیت، تعلیم، یا وہ مقصد، یا وہ سوچ، وہ نظریہ، وہ فکر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے خون میں بچا اور بسایا. وہ کیا تھے؟ وہ واقعتاً یہ کہتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز ہو، میری قربانی ہو، میری زندگی ہو، میری موت ہو، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین. یہ مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا. ان کی زندگیوں کا ہر ایک پہلو اٹھایا. کسی بھی صحابی رسول اس نے مقصد ایک بتایا، ایک مقصد بتایا
میری علانیت جاتی ہے تو جائے اجتماعیت پر، میری لڑائی ہوتی ہے تو ہو لیکن اجتماعیت ترقی کرے. مجھے میرے مقصد حاصل نہیں کرنے، ہمیں اللہ رب العالمین کے دین کے مقصد کو حاصل کرنا. ہم میں اور ان میں کیا فرق تھا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. بات یہ ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو کھو دیا، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور ان کے لیے آخرت بہتر تھی، باقی رہنے والی تھی، ابدی تھی، ہمیشہ تھی. ان کی سوچ کیسی تھی؟ صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ قبائل بھوک لگا کر مظاہر ایمان لے کر آئے، مشرکین کے قبائل، اور آپ سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ علماء ہمارے ساتھ کرتے ہیں، کچھ مبلغین ہمارے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے جو ہمارے قبیلے ہیں، قبیلے والے ہیں، وہ جا کر ان کی تربیت کر سکیں، ان کو دین سکھا سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ ان کی بات مان گئے، اور اس وقت کے 70 بہترین قرآن، 70 بہترین مبلغین ان کے ساتھ روانہ ہیں. راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے، وہ ایسے نیکوکار تھے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے، مساجد میں اپنا وقت گزارا کرتے، نمازیوں کے لیے مسجدیں بھر بھر کے پانی رکھا کرتے. وہ اللہ کے مجاہدین تھے، اللہ کے مبلغین تھے. ان 70 کو آپ نے ایک ساتھ روانہ کر دیا، ان قبائل کے ساتھ، ان مشرکین کے ساتھ، اور ان پر امیر مقرر کیا حرام رضی اللہ عنہ. جب راستے میں انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اندازہ ہو گیا حرام رضی اللہ تعالیٰ کو کہ ان کے ارادے کچھ اور ہیں، انہوں نے اپنی لشکر سے یہ کہا، دیکھو میں ان سے بات کرتا ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، اگر انہوں نے مجھے اپنی پناہ دے دی، امان دے دی، تو تم میرے پیچھے آ جاؤ. لیکن اگر انہوں نے کوئی دھوکہ نہیں دی تو تم پیچھے موجود ہو سکا دینا. ایک امیر کا کام، ایک قائد کا کام جو آگے بڑھ کر بھاگ بڑھتا ہے. حرام رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، ان سے پناہ مانگتے ہیں، وہ اپنی آواز لے لیتے ہیں، وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں. پیچھے سے کوئی مشرک آتا ہے اور ان کی پیٹھ میں نیزہ گھوپ دیتا ہے، گر پڑتے ہیں. اب سوچ اور مقصد کا اندازہ یہاں سے حرام رضی اللہ تعالیٰ کو گر پڑتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے، اپنا خون اٹھاتے ہیں اور کیا الفاظ کہتے ہیں، فزت ورب کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم آج میں کامیاب ہوں. یہ میری کامیابی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، اللہ کے راستے میں میرا خون مار دیا گیا ہے. انہوں نے کوئی شور نہیں کیا، کوئی معاملہ نہیں کیا، کوئی آئین نہیں بنی کہ اللہ کے نبی نے کہا بھیج دیا کفار نے دھوکہ دے دیا. وہ اس بات پر برادر رغبت بخوشی اللہ رب العالمین کے پاس جانے کو تیار تھے. یہ تھا وہ مقصد جس کی تکمیل کے لیے وہ تمام کے تمام جڑے ہوئے. ان کی کامیابی نہیں تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں شروع ہو. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو جابر بن عبداللہ کے والد ہیں، ابن ماجہ میں ہیں، صحیح سند کے ساتھ جب وہ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، اللہ رب العالمین براہ راست ان کے ساتھ تھا اور پوچھا ان سے، اللہ رب العالمین خالق کائنات، اے عبداللہ، یا عبداللہ، لا تو کیا چاہتے ہو بتاؤ، تم نے اللہ کے راستے میں جان قربان کی ہے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ جنت نہیں مانگتے،
جب قرآن یہ کہتا ہے، جماعت المسلمین کی دعوت دیتی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو رسی کو سب نے مل کر تھامی۔ تفرقے بازی میں رسی نہیں تھامی جائے گی کہ الجماع سے جڑے بھی ہو اور پھر بھی انفرادی مقصد ہو، الجماع کے ساتھ شامل ہو پھر بھی انفرادی کامیابی چاہتے ہو۔ الجماع ہونے کا مقصد ہی نہیں ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تم سب نے، اہل ایمان نے اس اجتماعیت کو، اس اللہ کی رسی کو اجتماعیت کی صورت میں تھامنا ہے۔ اور جو اجتماعی کام ہوتا ہے، جو جڑ کر کام ہوتا ہے، جو متفق ہو کر کام ہوتا ہے، اس میں کامیابی کے اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ کامیابی 100% ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، 10 کام کرنا چاہتا ہے، اس کی توجہ بڑی ہے، شاید ایک کام کر سکے، شاید 10 کے 10 کام اس کے ناکام ہو جائے، اکیلا ہے، کیونکہ اجتماعیت کی ہوتے ہوئے انفرادیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ 10 آدمی ہیں، ایک کام کرنا چاہتے ہیں، وہاں کامیابی کے چانسز اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک گاڑی ہے، سب چاہتے ہیں کہ وہ گاڑی آگے بڑھے، 10 لوگ، لیکن ایک آدمی آتا ہے، دھکا لگاتا ہے، گاڑی نہیں ہلتی، وہ اپنی پوری قوت لگاتا ہے، اکیلا لگاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ دوسرا آدمی آتا ہے، دھکا لگاتا ہے، گاڑی نہیں ہلتی۔ 10 آدمی 10 گاڑیوں میں علیحدہ علیحدہ اپنی پوری قوت لگاتے ہیں، سب کا مقصد کیا ہے کہ وہ گاڑی آگے بڑھے، لیکن وہ گاڑی آگے نہیں بڑھتی۔ لیکن وہ جب 10 کے 10 آدمی اس ایک گاڑی کو مل کر آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ یہ اجتماعی نظر ہے، یہ اسلام کا اجتماعی نظر ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ الجماع کی ترقی ہو، دین اسلام کی ترقی ہو، تو ترقی میں کردار ہمیں ویسا ہی ادا کرنا ہوگا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ اور کیا تھا ان کے پاس؟ آج ہمارے پاس سارے بہانے ہوتے ہیں، نہ نکلتے، وسائل نہیں ہیں، افرادی قوت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مال نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بدری صحابہ کے پاس کیا تھا؟ کیا ہتھیار تھے؟ نہیں تھے۔ افرادی قوت تھی؟ نہیں تھی۔ بدن پر پہننے کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا، کھانے کے لیے رزق میسر نہیں تھا، لیکن ہیلے تو نہیں بنائے، بہانے تو نہیں بنائے، کیونکہ جب دعویٰ ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر رب یہ پوچھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو تمہیں ہو کیا رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو زمین میں، نکلو اللہ کے راستے میں، پیش کرو قربانی، اثاقلتم الی الارض، تم بھوجل ہو جاتے ہو زمین کی طرف۔ کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، اہل ایمان کا مقصد تو آخرت تھی، صحابہ کرام کا مقصد تو آخرت تھی، جنت کا حصول تھا، کہیں تمہارا یہ معاملہ تو نہیں کہ تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کر لیا؟ اگر یہی معاملہ ہے فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا، تو یہ دنیا کا جو مال و متاع ہے، جو دنیا کا فائدہ ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ یہ ابھی چمکتا چمکتا نظر آئے گا، لیکن یہ
اچھی موٹر سائیکل چاہیے، اچھی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اس بچے کو یہ ہم نے کبھی نہیں سکھایا کہ یہ دین کیا ہے، یہ الجمع کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ابن عمر 14 سال کی عمر میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں لڑنے کے لیے، کتاب کے لیے۔ صحیح بخاری میں کیونکہ ان کے والدین کی تربیت ہے۔ یہ سوچ آج ہم بتائیں گے تو شاید 10 سال بعد اس کا نتیجہ میں حاصل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تزکیہ نفس کیا تھا، اندر سے پاک کیا، ان کو نصیحت دیا تھا، ان کو مقصد عطا کیا تھا، ان کو سوچ عطا کی تھی جو کہ پھر منتقل ہوتی رہی ان کی نسلوں میں۔ آپ تو چلے گئے، کیسر کسرا بیت المقدس کس نے بتایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتایا۔ اسلام بہت ترقی پاتا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان کو مقصد عطا کر گئے، اور وہ مقصد ان کی اولادوں کو معلوم تھا کہ باپ آخر مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اور سوال کرتے ہیں۔ دیکھو درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ جو مسلم کی بات ابن عمر بیان کہتے ہیں جلیل القدر صحابہ بیٹھے محفل میں، لوگ اپنے اپنے گمان میں سوچ میں جنگلات میں چلے گئے، فلاں درخت ہو سکتا ہے، فلاں درخت ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے۔ میں چھوٹا سا بچہ، میرے ذہن میں آیا یہ نفل کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں وہ کھجور درخت، لیکن شرف کے بارے میں بول بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، میں کیا بولوں؟ خاموش۔ جب صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بتا دیجیے وہ درخت کون سا ہے، آپ نے فرمایا جو درخت اس سے مسلم ہے وہ کھجور کا درخت۔ اب ابن عمر اپنے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر جاتے ہیں، راستے میں کہتے ہیں یا عبدی كنت علمت هي النخل۔ ابا جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا تھا مجھے معلوم تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، بولا نہیں۔ وہ بات کیا کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اے بیٹے تم بولے کیوں نہیں؟ جواب دیتے وہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا۔ ابن عمر کہنے لگے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، جلیل القدر لوگ موجود تھے، یہ ادب ہے، یہ بھی تربیت کا حصہ تھا ان بچوں کی۔ مجھے شرم آئی ادب میں نہ کہہ سکتا، طاقت نہیں ہوئی کہ میں بول سکتا۔ اب عمر بن خطاب کیا جواب دیتے ہیں؟ اے میرے بیٹے، اے عبداللہ، اگر تم وہاں یہ جواب دے دیتے میرے لیے کہ 100 اونٹوں سے زیادہ بڑی بات ہے، کروڑوں کا مال ایک طرف ہو جائے، تم یہ جواب دے دیتے میرا سینہ تھک جاتا کہ میرا بیٹا دین کو جانتا ہے، علم کو جانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب کو جانتا ہے۔ اس بچے کی کیا تربیت ہوئی کہ باپ کے لیے اسلام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، باپ کو دنیا نہیں چاہیے، میرے باپ کو مسجد نہیں چاہیے۔ آج ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین امنگیں لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کر ہماری تقدیر بدل دے۔ اس بچے کو بچپن سے بتایا جاتا ہے تم نے اچھا پڑھنا ہے، اچھا کمانا ہے، اچھی نوکری کرنی ہے، جو مشکلیں ہم نے سہی ہیں وہ تم نے نہیں سہی، اس کے بعد تم نے ہمیں اس مشکلات سے بھی نکالنا ہے۔ ایک چھوٹے سے گھر
مجاہد بنے گا، جس بچے کی تربیت پرورش دنیا داری پر کی جائے، اور اگر وہ کسی بڑے گھرانے میں پیدا ہو تو اس کو بتایا جائے کہ تیرے باپ کا تو اکلوتا وارث ہے، اس کاروبار کو تو نے سنبھالنا ہے۔ جس بچے کی تربیت پرورش اس نظریے، اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ پروان چڑھائی جائے، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ 14 سال کی عمر میں اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش کرے؟ کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ پھر یہ بچے، یہ نوجوان بڑے ہو کر اللہ کے دین کے مجاہد بنیں گے؟ یہ چھوٹی عمر کے بچے تھے، یہ ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ہیں، آپ بیت الخلا جاتے ہیں، باہر آتے ہیں تو استنجا کا لوٹا رکھا ہوا، آپ پوچھتے ہیں کس نے رکھا؟ بتایا ابن عباس نے رکھا۔ آپ نے بلایا، سینے سے لگایا اور کیا بولی؟ اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس بچے کو علم دے، دین سکھا۔ اگر نظریہ یہ ہوتا کہ دنیا چاہیے تو ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی دین کو بہت آ گیا، کچھ دنیا کے لیے جمع کر دیں، کچھ کھجور کے باغات مل جائے، کچھ زمین مل جائے، کچھ سونا چاندی آ جائے، کچھ خزانے مل جائے۔ آپ کے سینے سے لگ کر جس کو دعا ہو تو پھر وہ ابن عباس واقعتاً فقیہ الدین بنتے ہیں، کہ جن کو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شورا کی کہتے میں بتایا کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے پاس وہ فقاہت تھی، وہ سوجھ بوجھ تھی جو دین میں ہونی چاہیے۔ یہ چھوٹے بچے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اپنے بچوں کا موازنہ کریں، صحابہ اکرام کے بچوں سے ہم اپنے بچوں کا موازنہ کریں۔ افسوس کے ساتھ میں آپ سے آج دعوت سے کہتا ہوں، ایک مسلم گھرانے کے بچے کو اٹھائیں اور اس سے پوچھیں اسلام کے 12 خلفاء کے کیا نام ہیں، وہ بچہ نہیں بتائے۔ اس بچے سے پوچھیں فیس بک کا موجود کون ہے، وہ فٹ سے جواب دے دے۔ جو گھر کی بچیاں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، آپ ان سے پوچھیں جو مسلم گھرانے کی امہات المومنین کے کیا نام ہے، بدقسمتی ہے ہماری، افسوس کے ساتھ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ان بچوں سے آپ دنیا کا سب کچھ، نوکیا کیوں بند ہو گیا بچہ بتائے گا آپ کو، بیٹھ ٹویٹر پہ کیا ٹرینڈ ہو رہا ہے وہ بچہ بتائے گا، کون کون سے فیس بک میں، ٹویٹر میں، واٹس ایپ میں نئے فیچر آ چکے ہیں، نئے فنکشن آ چکے ہیں، وہ بچہ آپ کو صحیح سے گائیڈ کرے گا۔ اسلام کی بات آئی، یہ مسلم بچوں کے گھرانوں کی بات، افسوس کے ساتھ انہیں نہیں معلوم ہوگا۔ آپ کبھی مشاہدہ کریں، اس بچے کو معلوم ہوگا دنیا کا امیر ترین آدمی بل گیٹس رہ چکا ہے، اسے نہیں بتایا ہم نے کہ دنیا کا امیر ترین آدمی بل گیٹس ہے۔ وہ بچہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ کووڈ میں آج دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی ایلان مسک کرتا ہے، لیکن اس بچے کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ جب مدینہ میں مسلمین کے پاس پینے کے لیے پانی موجود نہیں تھا تو کنواں روما کا خرید کیا کیا تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ صحیح بات، ہمارا نصاب، ہماری تعلیم 9 میٹرک میں ہم نے ہیلن کیلر کے پورے سبجیکٹ پڑھا دیے، شیکسپیئر کی ناولز پڑھا دیے، بچوں کو بتا دیا کہ آئنسٹائن ہوتا ہے کہ جس نے سب سے زیادہ دماغ چلایا۔ اس بچے کو ہم نے یہ نہیں بتایا کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذہین آدمی کوئی ہوتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بظاہر تھی، کیونکہ ترجیحات بدل رہے ہیں، ہماری فوقیت بدل رہی ہے۔ وہ بچے اور اس پہ غلطی ان والدین کی ہے کہ جو انہیں اسلام کا مجاہد بنانے کے بجائے دنیا داری کمانے کا اپنا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری میں ہے تعین عبد الدینار و درہم، دینار اور درہم کا بندہ برباد
کی جنگ میں ایک سب میں موجود تھا. فنظرت عن یمینی، اپنی دائیں جانب جب میں نے دیکھا تو ایک انصاری بچہ مجھے لگ رہا ہے، کمزور سا چھوٹا سا ایک لڑکا. بھائی جانب دیکھا وہاں بھی ایک انصاری بچہ نظر آیا، کم عمر لڑکا، کمزور تھا. کہتے میں نے دل میں سوچا کہ کاش میں کسی مضبوط لوگوں کے بیچ میں ہوتا جو سہارا بنتے میرے دائیں بائیں. اسی سوچ میں تھا کہ دائیں والے بچے نے میرا ہاتھ پکڑا. آپ بچوں کی سوچ کرتا ہے اور میرے کان میں کہا یا عمی هل تعرف ابا جہل، چچا جان ابو جہل کو پہچانتے ہیں آپ؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں، تمہیں سے کیا کہا؟ وہ بچہ کہنے لگا میں نے سنا ہے یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا ہے. آج بدر کی سب میں اس یقین کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ موجود ہوں اگر ابو جہل آ گیا تو میری تلوار سے نہیں کرے. یہ بچے کی سوچ. کہتے میں حیران ہوا ہی تھا کہ بائیں والے انصاری لڑکے نے میرا ہاتھ دبایا، مجھ سے پوچھا میرے کہا یا عمی هل تعرف ابا جہل، چچا جان ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تمہیں کیا کہا؟ یہی جواب دیا میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا ہے. آج میں اس ادب کے ساتھ یہاں موجود ہوں، ابو جہل اگر ملا تو میری تلوار سے نہیں مارے. اسی اثنا میں جب ہم جنگ کر رہے تھے سامنے مجھے ابو جہل نظر آیا. میں نے ان دونوں بچوں کو کہا یہ رہا وہ شخص جس کی تم طرف میں ہو. وہ دونوں بچے عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ دونوں بچے اپنی ننگی تلوار کے ساتھ جھپٹ پڑے اس پر اور اس سے اپنے جسم کو اس وقت تک جدا نہیں کیا جب تک اس کو انہوں نے خاتمہ نہ کیا، اس کا قتل نہ کیا. یہ دونوں لڑکے کون تھے؟ معاذ بن جموح اور معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ہم اندازہ کریں اگر 23 سال نہیں 10 سال کے قریب عرصے میں جو مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے اور اسلام نے ترقی کی تو وجہ یہ تھی، یہ مقصد، یہ نظریہ، یہ سوچ ان کے ذہنوں میں اجاگر کیا گیا. وہ یہ لوگ تھے کہ بدر میں مسائل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ سے موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء معذورون، کہ جب ان سے لڑنے کے لیے کہا گیا، اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا گیا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم نہیں جا رہے، ہم یہاں بیٹھے. کہ اللہ کے نبی ہم کے جواب دیں ہم وہ لوگ ہیں وَلَٰكِنْ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَعَنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَعَنْ خَلْفِكَ. ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب قائد کو، لیڈر کو یہ بات معلوم ہو کہ میں کسی بھی کام کا نہ کروں، میرے لوگ میرے ساتھ ہیں، یہ اراکین میرے ساتھ ہیں، اللہ کے نام پر یہ سب قربان کرنے کو تیار ہیں، تو وہ قائد پھر ایسی جنگیں کرتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہتے ہوئے صحیح مسلم میں ہے 19 جنگیں لڑی ہیں، خود اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 جنگیں لڑی ہیں 10 سال. اگر آپ ایوریج نکالیں تو سال کی 2 جنگیں لڑی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلوار سے سپہ سلاری کرتے ہوئے لڑی ہے. اس کے علاوہ لشکر بھیجنا، چھوٹی جماعتیں نکالنا، سریہ نکالنا، یہ الگ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ہم کہاں ہیں؟ آج
بلا شک و شبہ ہم سے تو یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. یہ تو افراد ہے جن کے ہم متبع ہیں. پہلی ہمیں ایک کرنی تھی، پہلی ہم امیات کرنے لگے. ہمیں پڑھایا ان کے بارے میں جاننا چاہیے تھا، ہم پڑھنے دوسروں کو لگ گئے. قوانین ہمارے اسلام کی یہاں نافذ ہونے چاہیے تھے، وہ قوانین نافذ امیات ہو. آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا تباہ برباد ہو رہی ہے، کلمہ گو پسپا ہو رہی ہے، بیت المقدس ہاتھ سے جا رہا ہے، فلسطین میں بمباری ہے. کچھ کر سکتے ہیں کلمہ گو؟ کچھ نہیں. جن کو ہم برا بلا کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں، کافر مشرک کہتے ہیں، وہ قوانین کس کیا بناتے ہیں؟ انہوں نے قوانین اللہ رب العالمین کی کتاب میں بنایا. ڈنمارک متعدد بار بتا چکا ہوں، یہود کا گھر ہے ڈنمارک. وہاں قانون لاگو ہے، قانون کہ جو عورت بھی بیوہ ہوگی اس ریاست میں اس عورت کا وظیفہ حکومت کرنا ہے. ہاں بیوہ ہو. اور اس قانون کو نام کیا دیتے ہیں وہ؟ عمر اسلام. یہ عمر کا قانون ہے. جس عمر نے خیبر سے یہودیوں کو باہر کیا تھا، جس عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس عمر کے قانون کے مطابق وہ اپنی بیوہ عورتوں کے وظیفے مقرر کرتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے اپنایا اپنوں کو؟ جن اسلاف کی پیروی کر کے ہم نے کامیابی حاصل کرنی تھی، ان اسلاف کو پسے پوچھ ڈال کر ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نصرت آئے گی تو ہم احمدوں کی جنت میں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو بروز قیامت رسول بھی رب کے سامنے شکوہ کر رہے ہو، وقال الرسول یا ربی ان قومی ھذا القرآن اجرا مہجورا، کہ اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو ہی پسے پوچھ ڈالا. وہ لوگ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا حالت. اللہ تعالیٰ ایسے حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک لوگ اپنی حالت کو تبدیل کرنا نہ چاہیں. وہ اپنے کردار میں ہو، وہ اپنے اخلاق میں ہو، وہ اپنے گفتار میں ہو، وہ اپنے معاملات میں ہو. ہم خود بدلنا نہ چاہیں، دنیا کو ہم اجتماعیت کی للہیت کی دعوت دیں اور ہمارے پاس کرنے کو کوئی اور کام نہ ہو اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، تو پھر ہم کس بارے میں کریں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے راستے میں صحیح بخاری میں ہے. کیوں وہ باتیں ہوئے؟ اس وجہ سے جو آپ سن رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، 7 لوگ تھے آپ کے ساتھ، 7. ان 7 میں سے 7 کا ایک میں بھی تھا. حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس کھانے کو رزق نہیں ہوتا. یہ حالت تھی کہ ہم اپنی کمانوں کو ببول کے درخت پر مارا کرتے تھے. ببول کے درخت پر مارا، درخت سے پتے جھڑتے تھے، پتے جھڑتے تھے. ان پتوں کو ہم کھایا کرتے تھے اور اپنا پیٹ بھرا. پتے چبا چبا کر ہمارے جبڑے چھل گئے. وَإِنَّا أَحْدَنَا لَيَدَهُ كَمَا تَدَعُ الشَّعْبُ، ہم میں سے کوئی ایک اس کے بعد ایسے نیکیاں کیا کرتا تھا جیسے بکری نیکیاں کیا کرتی ہے، کیونکہ ہم پتے کھاتے. یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے مجاہدین تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے ہیں، یہ حالت تھی ہم 5 آدمی ہوتے اور جنگ کرنے کے لیے نکلتے، سواری ایک ہوتی تھی. ہم باریاں مقرر کرتے، ایک آدمی سواری پر بیٹھتا، 4 آدمی پیدل چلا کرتے. پھر ایک ادھر تھا، دوسرا بیٹھتا، 4 آدمی
لیکن پیٹ پھیر کر واپس نہیں آتے. نکل گئے اللہ کے راستے میں تو نکل گئے جہاد کیا کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 300 افراد کا لشکر جب روانہ ہوا تو راوی بیان کرتے ہیں ہمارے پاس لا یصیبنا الا تمرۃ تمر. کیا ملتا تھا ہمیں؟ راستے میں کھانے کو ایک کھجور ملا. ایک کھجور ملا کرتی تھی ان مجاہدین اسلام کو جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. ان کے شاگرد ان سے پوچھتے ہیں اے شیخ ایک کھجور سے آپ کا کیا ہوتا ہو؟ کہنے لگے ہیں میرے بھتیجے اس کھجور کی اہمیت کا اندازہ ہمیں تب ہوا جب وہ ایک کھجور بھی ملنا بند ہو گئی. ہم کھجور کی گٹھلیاں چوسا کرتے تھے اور پھر اللہ کے راستے میں قتال کیا کرتے تھے, اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے. ایسے اسلام والے لوگ, ایسے اسلام کی ترقی حاصل کی, اسلام کی تمکینت, اسلام کی ترقی, اسلام کی نشو و اشاعت, اسلام کی تربیت, الجماع کی ترقی ایسے ممکن ہے. آج یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ پیٹ خالی ہو, جسم پر کپڑا نہ ہو اور ہم سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکل پڑو. کپڑے کی بات ہے, صحیح بخاری میں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جب مسلمین نماز پڑھتے پیچھے والی صف میں خواتین ہوتی, آگے والی صف میں مرد ہوتے. مدینہ کپڑا اتنا کم تھا, اتنا تنگ تھا کہ جب مسلمین کے اللہ کے راستے کے مسلمین ہیں, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے, کپڑا اتنا کم ہوتا کہ پیچھے سے ان کا سطر کھل جائے. ہم خواتین کو یہ حکم تھا کہ ہم اپنا سر نہ اٹھائیں جب تک کہ مرد حضرات سیدھے ہو کر سجدے سے بیٹھ نہ جائیں. اس حالت میں کبھی ان کی زبان پر یہ شکوہ نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی رسول اللہ, کب آئیں گے اللہ. اس حالت میں وہ خواتین کیونکہ الجماع کی ترقی نوجوان نسل سے, سربراہوں سے جو گھر کے ہیں اور خواتین کے ساتھ منسلک ہے کہ یہ وہ خواتین تھی کہ جب مرد اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو وہ پاؤں سے لپٹ کر روتی نہیں تھی, دوپٹے بچھا نہیں کیا کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو, نہ معلوم نہیں زندہ ہو گئے آپ واپس لوٹ کر آؤ, مردہ آؤ. ان کی یہ تربیت تھی کہ وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے گھوڑوں پر بیٹھ کر روانہ کیا. وہ ان گھوڑوں کے چہروں کو اپنے دوپٹوں سے صاف کیا کرتی تھی, یہ جانتے ہوئے کہ بیٹے کو, شوہر کو, باپ کو جس جگہ بھیج رہی ہوں شاید کہ جب واپس ہو تو یہ اس کی دنیا کی زندگی کا آخری, یہ مقتول بن گئی, یہ شہید بن گئی. یہ کیوں تھی اتنی مضبوط خواتین؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح بخاری میں ہے, یہ جنگ میں ساتھ ہوتی تھی, مشکیزیں اٹھاتی تھی, پانی کے مشکیزیں اٹھا کے بھرا کرتی تھی, جو مسلمین زخمی ہو جاتے ہیں ان کی تیمارداری کرتی تھی, جو مسلمین شہید ہو جاتے ہیں ان لاشوں کو منتقل کیا کرتی تھی. عائشہ صدیقہ ہوتی, ام سلمہ ہوتی, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہوتی تھی جو اللہ کے راستے میں قتال کرتی. اگر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ترقی کی تو ان کرداروں کی وجہ سے ترقی کہ انہوں نے در حقیقت واقعتاً دنیا کی زندگی کو کوئی اہمیت نہیں, اپنی ذاتی زندگی کو کوئی موقعیت نہیں, جس معاملے میں جہاں کہیں جب کبھی اللہ رسول نے پکارا وہ لبیک کہہ کر اپنے آپ کو حاضر کر دیا. یہ اسلام ہے کہ جن کی پیروی ہمیں کرنی ہے. اگر آج اللہ کا یہ فرمان یہ مطالبہ ہم سے ہے وَجَاهِدُوا بِاللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ تو اللہ کے راستے میں کوشش کریں. اگر ہم کمزور ہیں, ناتواں ہیں, وسائل کی کمی ہے, ہم بس اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو دین اسلام کا پابند کر لیں. طاقت تو
تو بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر کریں. یہ اجتماعیت، یہ الجماع، اس کا احیاء ایک مقصد کے تحت کیا گیا ہے. اس مقصد کو ہم خود بھی سمجھیں، اس مقصد کو ہم اپنے اہل و عیال کو بھی بتائیں. آج میں اور آپ یہاں موجود ہیں، الگ الگ شہر، الگ الگ قبیلے، الگ الگ زبان، الگ الگ جسم، الگ الگ رنگ سے تعلق رکھتے ہوئے بھی کس وجہ سے؟ اس الجماع کی وجہ سے، اس اجتماعیت کی وجہ سے. نہ کوئی خونی رشتہ ہے، نہ کوئی رشتے داری ہے، نہ زبان ایک ہے، نہ قبیلہ ایک ہے، لیکن اگر کوئی چیز ایک ہے تو وہ یہ الجماع ہے. اور اس الجماع کو ہم ضائع نہ ہونے دیں. جیسے ہم درد تکلیف اپنے گھر کی رکھتے ہیں، اپنے کاروبار کی رکھتے ہیں، اپنے معاش کی رکھتے ہیں، ویسا درد، ویسی تکلیف، ویسی طلب اس اجتماعیت کی رکھیں. یہ الجماع عمرہ کی نہیں ہے، یہ الجماع اراکین جماعت کی ہے، ہر مسلم کی ہے جو اس الجماع سے منسلک ہے. اور اس ہر ایک مسلم سے اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے راستے میں کوشش کرو. جان کی ضرورت ہو تو جان سے کرو، مال کی ضرورت ہو تو مال سے کرو، وقت کی ضرورت ہو تو وقت کو خرچ کر کے کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت دے، ثابت قدمی عطا فرمائے، الجماع کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق دے، الجماع کے مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ہمارے کردار کو اللہ رب العالمین مضبوط بنائے. وہ بچے، وہ نوجوان نسل جن کے ہاتھوں میں ہم اس الجماع کو بعد میں سپرد کرنے لگے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اس نظریے، اس مقصد کو لے کر چلیں، اس نیت اور اس خلوص کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، بروز قیامت اس دن کی رسوائی سے بچا لے اور اپنی رحمت جنت میں داخل کر دے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. محترم جناب سفیان قریشی صاحب جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان پر بیان کر رہے تھے. اب میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طالب حسین صاحب کو دعوت دوں گا. طالب حسین صاحب نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. جی پروگرام کا اختتام کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو یہاں قبول فرمائے. جو یہاں سنا ہے، سنایا گیا ہے، اللہ ہمیں فضل توفیق دے، اللہ ہمیں استقامت دے. اور جو مقررین دور دراز سے آئے ہیں سفر کر کے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول فرمائے، انہوں نے سفر کی تکالیف کو برداشت کیا. اور جنہوں نے مال خرچ کیا ہے کسی بھی حوالے سے اس اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ. جو ساتھی بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ایک کے قریب آ جائیں. جو ساتھی بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں. اچھا بس میں موبائل دیکھ کر پہ آئی فون پرو میکس پھڑے میرا یو فون. بندہ ہے کہ نہیں
चार्जिंग में दे दे विकास चलो तो लगे लाल जा जल्दी जाओ चार्ज